بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 24 نومبر پاکستان تحریک انصاف کی حتمی کال اس وقت زیر بحث ہے۔ اس حوالے سے ایک پیش رفت اب سے کچھ منٹ پہلے ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے یہ بات کہ بشرا بی بی خود بہت متحرک ہو گئی ہیں سیاست میں، اور ذرائع سے اس سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ بشرا بی بی نے، یعنی کہ خان صاحب کی زوجہ محترمہ نے، انہوں نے بھی اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے بہت ساری ہدایات دی ہیں آن بیہاف آف عمران خان صاحب۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس اجلاس میں جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، تفصیلی بات کی ہے، اس کی آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کی آڈیو، ہو سکتا ہے گفتگو انہوں نے اس سے بھی زیادہ کی ہو، لیکن 10 منٹ کی گفتگو اس وقت ریکارڈ پر آ گئی ہے اب سے کچھ منٹ پہلے، کہ جس میں بشرا بی بی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، جس میں کوئی کہہ رہی ہیں کہ یہ عمران خان کی نہیں، یہ پاکستان کی آزادی کا یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے علاقے سے، ہر ایم پی ایم این اے کو اتنے بندے لانے ہوں گے، اور پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے اس میں، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے کو بطور ثبوت ویڈیو بنا کے یہ دکھانا ہوگا کہ دیکھیں میں اتنے بندے لایا ہوں۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے ویڈیو ثبوت کے طور پہ نہیں دکھا پاتا کہ میں اتنے بندے لایا ہوں تو پھر وہ پارٹی کا نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، پھر اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، چاہے اس کی پارٹی سے وابستگی 20 سال پرانی ہو، چاہے اس کی پارٹی سے وابستگی 25 سال پرانی ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے گرفتار نہیں ہونا، اور یہ بھی کہا کہ ماضی میں ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ فرمائشیں کر کے خود بھی جو ہے وہ گرفتار ہوتے آئے ہیں۔ سو اس سے ایک بات یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ ٹھیک ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ خود بھی اب جو ہے وہ متحرک ہیں اس احتجاج کے حوالے سے بھی اور باقاعدہ سیاست کے حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ آج دن کے ابتدائی حصے میں سی ایم ہاؤس کے پی کے میں یا سی ایم خیبر پختونخوا کی موجودگی میں الجہاد کے نعرے لگتے رہے اسی سارے معاملے کو لے کے، 24 نومبر کے احتجاج کو لے کے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کال کے حوالے سے کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات ہم نے مختلف حوالوں سے بات کرنی ہے مختلف افراد سے۔ ہم آغاز کرتے ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ہیں، انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں، وہ آج بھی اس بات پہ زور دیتے رہے کہ بھئی میں کوئی حکومت کا اتحادی ایسا نہیں ہے، میں ایک انڈیپینڈنٹ۔ جناب فیصل واوڈا صاحب آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن۔ حضور السلام علیکم۔ جناب علی والسلام اسلام، بہت شکریہ وقت دینے کا سر۔ ویسے تو میں یہ بات پی ٹی آئی کے جب دوست کوئی جوائن کریں گے تو ان سے پوچھوں گا، آپ سے آپ کا تجزیہ پوچھتا ہوں، ان سے سوال کی صورت میں پوچھوں گا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے جس اجلاس سے وہ خطاب کر رہی ہیں اس کی آڈیو کا منظر عام پر آ جانا، اس میں جو باتیں انہوں نے کی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کسی ڈیوائس یعنی کسی موبائل سے کوئی بندہ ریکارڈ کر رہا ہے، تو یہ تو میں اگین پی ٹی آئی سے پوچھوں گا ان کا کیا خیال ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا مطلب اندر ہی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے قریب کے، اسی میں سے کوئی بندہ باقاعدہ ان کی گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے اور باہر بھیج رہا ہے؟ پھر بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب۔ دیکھیں بدامی صاحب، میں یہ باتیں آپ کو جس وقت بیگم صاحبہ کی رہائی ہو رہی تھی اسی دن اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ رہائی بھی ہو جائے گی، کوئی مزید کورڈ ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی، وی آئی پی موومنٹ بھی ہوگی، اور فیڈرل سیکیورٹی کے اندر ڈھول باجوں کے ساتھ سائرن۔ یہ بات صحیح آپ نے آن ریکارڈ کہی، بلکہ آپ آن ریکارڈ سے پہلے آف دا ریکارڈ تو اس سے بھی پہلے بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساری پارٹی کمپرومائزڈ ہے، تو ڈیوائس کسی کی بھی ہو، کسی کے فون سے بھی ہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے، سب ملے ہوئے اندر کھاتے۔ نمبر 3 یہ کہ ہونا کیا ہے، 24 کو کیا ہوگا؟ 24 کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک فلاپ شو کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر تاریخ آ گئی ہے، ڈیلیگیشنز نے آنا ہے، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہونی ہے، کوئی پازیٹیو بات ہونی ہے، تو یہ ایک خان صاحب کے تحت ایک فیصلہ کن مارکا ہے۔ ہاں، لیکن میں اس کو اس طرح ڈیفائن کروں گا کیونکہ میرے برا باس رہ چکے ہیں تو میں زیادہ تو تبصرہ نہیں کروں گا، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ شاید نوئنگ دا ہسٹری آف پی ٹی آئی یہ اس سال کا فائنل راؤنڈ ہے، پھر اس کے بعد اگلے جنوری میں ایک فائنل راؤنڈ آئے گا، اور یہ فائنل راؤنڈ آتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ آ گئی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں روک سکے۔ اس کے بعد ججوں کی تقرری تھی، وہ ہو گئی، ویسے 27ویں ترمیم بھی آ جائے گی جب آنی ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک جملہ یہ 27ویں ترمیم اسی سال 2024 میں آ جائے گی یا اس کے لیے اگلے سال کا انتظار کرنا ہوگا؟ سر ڈیپینڈ، یہ تو بدامی صاحب ہماری مرضی ہے نا، جس وقت چاہیں گے لے آئیں گے۔
ابھی لے آئے جب ضرورت پڑے گی. آپ بادشاہ آپ کی مرضی, ہم تو خالی پوچھ رہے ہیں, پوچھ ہی سکتے ہیں ہم تو بس. ہاں تو بس سر آپ کو تو یہ بتا دیا نا کہ 26ویں ہونی تھی, وہ آپ کہہ رہے ہیں جب دل جائے گا لے آئیں گے, ضرورت پڑے گی ہو جائے گی. صحیح ہو گیا, ٹھیک. نمبر 1. اچھا اب ہوا کیا سر کہ 26 ترمیم ہو گئی, ججوں کی تقرری ہو گئی, ساری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھ گئی, کانگریس سے لیٹر آ گیا, لابیسٹ کے لابی کر کر کے یو کے سے لیٹر آ گیا. تو اب ہوا کیا, فرسٹریشن بڑھ گئی. اب جب فرسٹریشن بڑھ گئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ سبھی اندر خانے نکل گئے ہیں, کوئی ڈیل کر کے چلا گیا ہے, کوئی ویلنگ کر کے چلا گیا ہے, کوئی ہیلنگ کر کے چلا گیا ہے, اور سب کو دکھانا بھی ہے. لیکن سب کے لیے میں نے کہا تھا آپ کو ٹائم سے پہلے کہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی مرات ہے, کوئی نہ کوئی ریلیف ہے سوائے عمران خان صاحب کے لیے. اور ان کو اس دلدل میں یہی پارٹی لے کے جائے گی. عمران خان صاحب کو آج اگر کوئی بچا سکتا ہے, ہاں وہ عمران خان صاحب خود ہی بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو, ورنہ انہوں نے سارا منصوبہ کر لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر بند رہنے والے کی پاپولیرٹی کا مزہ سب اٹھاتے ہیں, چاہے وہ نوٹ سے اٹھائیں, ووٹ سے اٹھائیں, اقتدار سے اٹھائیں, کسی کے بال بچے آمدنی سے اٹھائیں, اور سب ڈرامہ کرتے ہیں کہ سب اس کے ہیں. اور میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر یہ دھرنے کی ڈیٹ آگے ہو جائے, یہ دھرنا پوسٹ پونڈ ہو جائے, یہ بھی میرے لیے کوئی ایسی کوئی خبر نہیں ہوگی آگے آنے والے 5 دنوں کے اندر. اور اگر یہ دھرنا ہوتا بھی ہے تو 5-7 ہزار آدمی نے آنا ہے, کیونکہ لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دہشت گردی اگر دھرنا ہو جائے گا تو یہ کتنے دنوں کا ایونٹ ہوگا آپ کے خیال میں, کتنے دنوں میں کہانی مک جائے گی؟ حالات خراب. دیکھیں بدامی صاحب, اس میں بدامی صاحب 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں دہشت گردی کا خدشہ آپ نہیں ہٹا سکتے. ابھی آپ کو کوئٹہ کا سامنا ہے, اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لیڈرز تو آتے نہیں ہیں, اور اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کنپٹی بندوق رکھ کے بدماشی کی جا رہی ہے کہ آپ بندے لے کے آئیں, اریسٹ بھی نہیں ہو تو کیا کریں گے, گولی چلائیں گے, گولہ بارود ماریں گے, بم بنائیں گے, کیا کریں گے. مطلب اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ رہیں گے نہیں پارٹی میں. یہ تو جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز تھی اس سے ہی بدتر سچویشن ہو چکی ہے. اور روایتی پالیٹکس تو ہو گئی خاندانی پالیٹک ہے, ہر کوئی گدہ نشین ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, تو وہ باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے چلا جا رہا ہے. لیکن ریاست ایک چیز جو ڈھونڈ رہی ہے, بدامی صاحب جو ایک چیز میں ریاست جو ایک چیز ڈھونڈ رہی ہے, وہ 9 مئی کی کچھ شکلیں ہیں جو ویژولز کے تحت نہیں مل رہی, وہ اس بار بڑی شدت سے ڈھونڈی جائیں گی. اور اس شدت سے ڈھونڈنے کے لیے اگر آپ یہ الزام لگائیں گے, ہاں, اور اس کے اندر آپ یہ الزام لگائیں گے کہ ڈالا آیا تھا, ویگو آئی تھی, ماسک والے آئے تھے, تو آپ وہ الزام بھی لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو بٹھانا ہے, لٹانا ہے, الٹا کرنا ہے, بٹھانا ہے, کھڑا کرنا ہے, جو آپ نے الزام لگانا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے, نتھنگ نیو. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بھی کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہونی چاہیے کسی کو. تیسری چیز یہ کہ اب سوال یہ شروع ہوگا کہ دوسری میں تو بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی جان اگر یہ سب کہہ رہے ہو تو یہ تو ہوگا, یہی کہہ رہے ہیں آپ. ہاں سر, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہو رہی ہے. آپ نے جو الزام لگانا ہے, آپ نے کہنا ہے کنپٹی بندوق رکھ دی, ڈالا آیا, منہ پہ ماسک لگایا, ادارے آئے, اٹھا کے لے گئے, بٹھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ ڈرامہ تو ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں, حاصل ہوئی اس کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ریاست اپنے بندے ڈھونڈ رہی ہے جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا. ٹھیک ہے, دہشت گردی کا خرچہ اپنی جگہ پہ, لیڈران سامنے آئیں گے نہیں, لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آل اوور پاکستان تو کچھ نہیں ہونا. پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ ایم پی ایس جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, نون لیگ کے جو ہیں وہ پٹاخہ بولنے کے لیے وہ بھی خلاف کھڑے ہوئے نون لیگ کے. پنجاب سے کچھ ہونا نہیں ہے, کے پی کے سرکاری مشینری نے آنا ہے, شدت سے انتظار ہو رہا ہے ان کا. آپ نے کوئی پینک نہیں دیکھا, کوئی وہ نہیں دیکھا. اور ابھی 5 دن ہیں, سردیاں ہیں, شاید ڈیٹ آگے ہو جائے, پوسٹ پونڈ ہو جائے. آگے کیسے ہوگی, آگے تو اور سردیاں ہیں نا, اور جب زیادہ نومبر آتا ہے تو زیادہ سردی آتی ہے نا. بات کرو, دیکھیں صاحب جب سردی آتی ہے نا تو ہیٹر کی گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں بھی ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے. کبھی کبھار ہیٹر کی گرمی آپ برداشت کرتے ہیں, کبھی کبھار آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, کبھی کبھار آپ کے کپڑے بڑے جل بھی جاتے ہیں. تو ہیٹر کا ٹیمپریچر کنٹرول ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیے گا. لیکن اس میں آخری اور امپورٹنٹ چیز, ہاں بتائیں, پھر اب میں اگلا سوال کرتا ہوں, آپ آخری بات کر لیں پھر میں اگلا سوال. جی بدامی صاحب کیا ہوگا, 6-7 ہزار آدمی مشینری والے آ جائیں گے, کے پی کے سے غریب معصوم بچے آ جائیں گے. اچھا آ جائیں گے تو کیا کر لیں گے, آ جائیں گے تو کیا یہاں دھاوا بول دیں گے, کیا کریں گے. ٹھیک ہے, گنے کی مشین میں جوس نکلتے دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ غور سے گوگل پہ ڈال کے دیکھ لیجئے گا. نہیں میں نے لائیو گنے کو پہلے یوں ڈالا جاتا ہے, پھر یوں نکال کے پھر دوسری سائڈ سے بھی نکالا جاتا ہے, مطلب اس کا ہر طرح سے جوس نکال لیتے ہیں. یہ ایک ایبریویشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اب آپ آ جائیں کہ جی خط و کتابت بھی ہو گئی, اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے,
تو پھر ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا, پانی کا بلبلہ ہے. یہ عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے, نہ اس میں کوئی آزادی ہونی ہے, نہ آزادی مارچ کا کوئی رزلٹ نکلنا ہے, نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی فائنل کال ہے, نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیکنڈ لاسٹ کال ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کوئی ایشو ہے آج کے دن. ٹھیک ہے, تو کوئی پرابلم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, سو اس کو تو سیریس آپ لے ہی نا. سو گورنمنٹ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر لے گی, آپ اتنی قابلیت ہے, اتنا سینس ہے گورنمنٹ میں کہ کر لے گی مینج. دیکھیں سر, گورنمنٹ تو کافی اور چائے کا پیالہ نہیں پی سکتی ہے. ان کو چائے میں پیالی میں چائے پینے کو دے تو ہاتھ میں رکھ کے پینا شروع کر دیتی, تو گورنمنٹ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور باقی بھی سب سمجھ رہے ہیں. سو ایک ایکسرسائز ہے, ایک فن فیئر ہے, ہونے دے, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ پچھلے دنوں بہت واضح الفاظ میں امپریشن دیتے رہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کا مطلب یہ کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پاورفل کوارٹرز کے ساتھ. اف دیٹ واز دا کیس, تو ابھی یہ جو آڈیو ہے یہ تو اس کی نفی کرتی ہے نا. وہ تو باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ نکلو, اتنے ہزار بندے لے کے نکلو, پاکستان کی آزادی ہے, ادھر پہنچو, ویڈیو بھی بھیجو. وہ تو عملاً متحرک ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. اگر ان کا میچ فکس ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ سب تو نہ کہہ رہی ہوتی نا پارٹی ورکرز کو. ایک منٹ, تو گنڈا پور صاحب بھی کیا کہتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, میں آ رہا ہوں, میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں, میں بالکل مرنا مارنا کفن ناڑا جو ماتھے پہ باندھنا ہے باندھ دے آئیں گے. کیا ہوا, ان کا بھی فکس ہے. چلے آتے ہیں کے پی کے ہاؤس پہ, ڈگی میں بند ہو جاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر وہ پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ نمودار ہو جاتے ہیں اسمبلی کے اندر, پھر وہ بڑکے مارتے ہیں. تو بڑکے تو چلیں گی. وہ آج عمر ایوب صاحب بھی کہیں کہہ رہے تھے کہ سر پہ کفن, سر پہ ناڑا باندھ لیا ہے. سر کفن, اچھا کفن, سوری, چلے جو بھی, تو اب وہ باندھ لیا ہے. تو یہی تو کئی مہینوں سے ہم سن رہے بھائی, یہ کفن, سیاسی کفن, یہ اس آدمی کے لیے باندھ رہے ہیں جو جیل کے اندر ہے, جس کے بیسس کے اوپر یہ سب انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ نے خود دیکھا کہ کتنا بڑا ڈیوائیڈ ہے. عاطف خان میٹنگز میں نہیں آ رہا, عماد اظہر سامنے نہیں ہے, مراد سعید نے تو آنا ہی نہیں ہے سامنے, کیونکہ وہ آیا تو فیض بھائی اور خان صاحب کے لیے اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی. تو اینڈ آف دا ڈے حاصل کچھ نہیں, ایکسرسائز ایک فن فیئر ہے. آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ٹکر چل رہے ہیں, یہ بس یہی تک ہی ہے, آگے کچھ نہیں ہے. سر اس سے پہلے بھی لوگوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, غریب آدمی آئے گا اپنے آپ کو مروا دے گا, گولیوں کا کھڑا ہو جائے گا اور ایک تہلکہ مچ جائے گا اور 50 کروڑ آدمی باہر آ جائے گا. 25 کروڑ کی قوم کے ملک کے اندر بھائی کتنے لے آئیں گے, 2,500 لے آئیں گے, 2.5 لاکھ لے آئیں گے, 2.5 کروڑ لے آئیں گے, کیا لائیں گے, کہاں سے لائیں گے, کیسے لائیں گے, آئیں. باوڑا صاحب دیکھیں, یہ دیکھ لیں سارے الفاظ ریکارڈ پہ ہوتے ہیں, کل کو یہ گلے نہ پڑ جائیں. یہ نہ ہو آج سے 10 دن بعد بڑا مجمع بیٹھا ہو, حکومتیں جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جا رہی ہوں پی ٹی آئی, اور پھر جو ہے وہ یہ الفاظ چلائے جائیں کہ دیکھو باوڑا صاحب کہہ رہے تھے آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوگا, اور دیکھو کیا ہو گیا. بدامی صاحب, یہ فن فیئر کا حصہ ہے بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اگر تو یہ ہو گیا, اور آپ کے حساب سے اگر مفروضے کو میں پکڑ بھی لوں, ویسے تو میں نے آپ کو گنے کا جوس بھی بتایا ہے, لیکن چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کیونکہ آپ کی سیاسی تجزیہ مجھ سے بہت اچھا ہے. میرا سوال ہے, تجزیہ سوال ہے. فن فیئر کا حصہ ہے. آپ جاتے ہیں مناتے ہیں, ٹی وی پہ کہانی چلتی ہے. ابھی آپ 26 گرمی میں نہیں دیکھا تھا, لوگ جا رہے تھے, آدھی رات کو آ رہے تھے, کوئی مان رہا تھا, کوئی آدھا مان گیا, کوئی پونا مان گیا. جب میں نے آپ کو کہا ہم جا رہے ہیں, کوئی آئے یا نہ آئے, ٹھگا ٹھگ 26 منٹ پاس ہوگی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وسیم بدامی صاحب. اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا فن فیئر. اور یہ حضرت ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کوئی ایک ٹویٹ کھڑکا دیا, ایک فرمائشی پروگرام کر دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے سر, ڈونلڈ ٹرمپ کو خیر میں تو خود بہت فلی سپورٹ کرتا ہوں, مجھے تو وہ بہت پسند ہے. میں وہ ان بزدل لوگوں سے نہیں ہوں جو گورنمنٹ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور آج ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں. میں تو جو بات کرتا ہوں آپ نام لے لیں ورنہ لوگ سمجھیں گے آپ احسان اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں, لوگ شک کریں گے مریم نواز صاحبہ پہ طنز کر رہے ہیں. نہیں, وہ آپ جن کا بھی نام لے رہے ہیں, آپ سی ایم پنجاب کی بات کر لیں, آپ کسی اور فیڈرل کیبنٹ کے ممبر کی بات کر رہے ہیں, آپ احسان اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں. I'm not sure انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کیے تھے, یعنی بہت سارے ٹویٹ ہیں جن کا چل رہا تھا کہ ڈیلیٹ کیے, انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے تھے. ٹو بی فیئر ود دیم, میں نے دیکھا ان کے اکاؤنٹس پہ جا کے, وہ چل رہا تھا ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. کئی لوگوں نے ڈیلیٹ بھی کیے. اچھا, کئی لوگوں نے ڈیلیٹ بھی کیے. ہاں خیر, تو آپ کو شروع سے پسند ہے ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ, میں نے آپ نے کبھی سنا, میں نے مجھے آئی آلویز لائک ہم, آئی اسٹل لائک ہم, کہ وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ان کے اپنے ملک کے بہت سارے مسئلے ہیں, وہ سالو کر لیں بھائی. ان کی اکانومی میلٹ کر رہی ہے, ان کے اپنے ایشوز ہیں. وہ امریکہ خود جو آج باتیں کر رہا ہے انسانی حقوق کے لیے, وہ فلسطین کے لیے ایسا کوئی خط لکھ دیں جس میں غریب معصوم بچے مر رہے ہیں, جن کا قتل و غارت ہو رہا ہے,
وہ اپنے ہی پریزیڈنٹ کو کینڈیڈیٹ کو گولی لگنے سے نہیں بچا سکے تو وہ بھائی دوسرے ملکوں کا کیا ٹھیکہ لے رہے ہیں یار. لیکن سر ہمارے ملک کی فیصل صاحب یہ کانسپیریسی تھیوری جو ہے نا ہسٹری ہے کہ بہت ہی انتہائی ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز میں فارن انٹرونشن ہیز میڈ اے ڈفرنس. نواز شریف صاحب گئے سعودی عرب, باقاعدہ سعودیوں نے لا کے دکھایا, لبنان کے اس نے دکھایا کہ دیکھو یار یہ اس پہ سائن کر کے گئے تھے. ججز کے لیے نکلنا تھا تب بتایا کہ امریکن ایمبیسڈر کا فون آیا تھا, اور کتنی اور ایگزامپلز ہیں. بے نظیر صاحبہ کی جب ڈیل چل رہی تھی ابو دھابی کے محلات میں ہو رہی تھی باتیں, کولن یعنی کتنی 100 ایگزامپلز ہیں کہ جب امریکنز نے یا فارنرز نے انٹروین کیا ہے پالیٹکس میں, اینڈ اٹ ہیز میڈ اے ڈفرنس. کتنے سال پہلے کی بات کریں بدامی صاحب, لاسٹ اگر ججز بحالی والا لے لیں تو پھر کیا 2000 یعنی کوئی 7-8 سال پہلے جو ریکارڈ پر ہے ایٹ لیسٹ, جو مجھے اس وقت فوری یاد آ رہا ہے. نہیں سر 7-8 سال پہلے نہیں سر, آپ چیک کریں ڈیٹ. نہیں ججز جب بحال ہو رہے تھے 9 مئی کب ہوا تھا, 7 مئی جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا جب, ہاں تو تب یہ تھا نا کہ نواز شریف 15-20 سال ہو گئے نا سر. اچھا ہاں ٹھیک ہے صحیح ٹائم ہو گیا ایگزیکٹلی پتہ نہیں. تو 15-20 سال پہلے بل گیٹ جو تھے وہ نمبر 1 دنیا کے امیر تھے. آج ایلن ماسک جو ہیں وہ آج ٹیسلا کے جو مالک ہیں وہ نمبر 1 ہے دنیا کے اندر. تو 20 سال میں بہت کچھ بدل گیا بھائی دنیا کے اندر. اب وہ حالات نہیں ہے. اٹ ول ناٹ میک اے ڈفرنس اگر امریکہ کی طرف سے کوئی فرمائش آئے بھی تو. دیکھیں اگر آج 40 آدمی نے لکھا ہے کل 240 آدمی لکھ دیں. یہ ایسی بات ہے کہ میں سینیٹر یا میرے سینیٹ کا پورا پارلیمنٹ اٹھا کے لکھ دے یو کے کے بارے میں یا امریکہ کے بارے میں یا کسی اور ملک کے بارے میں, ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کہیں گے جاؤ بھائی اپنا کام کرو. اوکے اچھا مجھے اگر اف یو الاؤ می تو پھر میں ذرا میں ڈسکشن کو کھولوں ذرا, اور یہ ذرا یہ گورنمنٹ کا بھی لوں اوپینین, اور ذرا یہ پی ٹی آئی کا بھی حوالے سے آپ بات بھی کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب بہت سینئر رہنما ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہے. دانیال چودھری صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے. شعیب صاحب سر یہ بتائیے گا نا, دیکھیں یہ تو طے ہے نا کہ لابنگ کر رہی ہے پی ٹی آئی, ظاہر ہے یعنی اوورسیز پاکستانی, اور اس کے ذریعے ظاہر ایک دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے, وہ لکھ رہے ہیں باقاعدہ, وہ لابنگ کا اثر بھی سامنے آ رہا ہے. تو کیا پھر یہ ایک طریقے کی مداخلت, یعنی مداخلت تو یہ بھی ہے نا, لیکن اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر ایک لمحے آپ کے مفروضے کو بالکل صحیح مان لیا جائے کہ آپ کے لیڈر بے گناہ قید ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی پارٹی کو لگتا ہو کہ ان کا لیڈر بے گناہ قید ہے تو پھر اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ کہ وہ ایک انفلوئنشل ملک سے اپنے ملک پر انفلوئنس کروائے کہ یار یہ بندہ بے گناہ قید ہے, آپ دباؤ ڈالیں, آپ کی سنیں گے اور رہا کروائیں یار. اور انٹرسٹنگلی اسی ملک پہ آپ نے الزام بھی لگایا ہو ایک اور انتظامیہ پہ کہ اس نے ہماری حکومت گرائی تھی. بائی دا وے دیکھیں دو الگ الگ چیزوں کو ہم مکس کر رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لابینگ, یہ پی ٹی آئی کی لابینگ نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیز وہاں کے وہ نیشنل ہیں اور ووٹر ہیں. وہ جب ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پارلیمنٹیرینز آئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ ہمارا لیڈر پاکستان کا جو کہ ڈیول نیشنل لوگ ہیں کہ وہ ناحق جیل میں پڑا ہوا ہے, دو چیزوں کو ہم مکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز اوورسیز پاکستانی وہ کر رہے ہیں. کلیریفائی کر دوں وسیم صاحب, آپ کا معصومانہ سوال میں بعد میں لیتا ہوں, مجھے بس آدھا منٹ اور دے دیں. جب آپ دیکھیں, جب آپ سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ہیومن رائٹس وائلیشنز دنیا میں کسی ملک میں کسی جگہ ہوگی, یہ ہر ملک کو حق حاصل ہوتا ہے وہاں وہ بات کر سکے. دوسری بات کہ جو ایک سائفر آیا تھا جو ہم نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور دیگر کے کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ تھا کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگر ہٹا دو گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ تو فرق ہے کہ ایک ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کانگریس مین آواز اٹھاتے ہیں. ایک آسپیکٹ ہے کہ وہاں کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن انٹرفیئر کرتی ہے, آپ کو سائفر لکھتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹائیں, اور وہ آپ ہٹا دیتے ہیں, جس کے اوپر شہباز شریف نے کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی اور ہم اس کے اوپر ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں گے. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 مرتبہ, ایک دفعہ ڈیمارش بھی کیا اور 2 مرتبہ اپنے منٹس جاری کیے, ایک دفعہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی سربراہی میں, جو کہا کہ اس میں انٹرفیئرنس تھی, جس کو انہوں نے ڈیمارش کی صورت میں ان کو بتایا. اب 2 الگ الگ چیزوں کو ہم نہیں مکس اپ کر سکتے, دیٹ از دی ڈفرنس. اب آپ اپنا سوال لیں. نہیں, میرا سوال اسی پہ ضمنی سوال ہے, کوئک کامنٹ دے دے گا, پھر میں دانیال صاحب کی طرف جاتا ہوں. کہ میں اگر دونوں باتوں کو صحیح مان لوں نا تو وہ تو غلط ہے ہی, مداخلت والی بات اس کو تو وہ تو غلط ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کیسے صحیح. مثال کے طور پر اگر آپ کے کوئی سیاسی مخالف بھی ہوں, نواز شریف صاحب ہیں, وہ قید میں ہیں, ان کی پارٹی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ غلط قید میں اور زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ
ان کی پارٹی کے سپورٹرز جو اوورسیز ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں اور خطوط لکھواتے ہیں کہ بھائی دیکھو پاکستان میں غلط ہو رہا ہے اور اس لیڈر کو رہا کیا جائے, تو یو ول بی فائن وتھ اٹ, یا آپ کہیں گے کہ یار یہ امریکہ کا کیا تھا, کیا لینے دینا ہے ہمارے ملک سے, یہ دیکھو یہ تو امریکی ایجنٹ ہے یار, یہ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں یار. دیکھیں ہم نے کہا نا کہ ہم انٹرفیئرنس کو پسند نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم باہر کی کسی بھی حوالے سے انٹرفیئرنس یا ان کے پاس آس اور امید لگا کے بیٹھے ہیں. اوورسیز کا اپنا ایک رائٹ ہے. زلفی بخاری صاحب تو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں نا, اگر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے, اپنا وہ انفلوئنس یوز کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی غیر جمہوری حرکتیں, پاکستان میں ہونے والی ان ہیومن ایکٹیویٹیز, ہیومن رائٹس وائلیشنز, جس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز نے ٹیک اپ کیا ہے ایشو کو, ورکنگ گروپ آف دی یونائٹڈ نیشنز نے آربیٹری ڈیٹینشن عمران خان کے ڈکلیئر کی ہے. جب آپ سگنیٹری ہیں ایک ملک کے یونائٹڈ نیشنز کے, تو جہاں اس طرح کی فسطائیت, یزیدیت, بدماشی, ہیومن رائٹس وائلیشنز, آربی ڈیٹینشن, عورتوں کا اغوا, لوگوں کے اوپر تشدد جب ہوگا, تو آپ پاکستان کا جو بدنما داغ جو اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں, آپ اس کو چھپا نہیں پائیں گے. دنیا آپ کو دیکھے گی, دنیا آپ کے اوپر بات کرے گی. جو پی ٹی آئی پاکستان ہے ان کا اس آسپیکٹ سے کوئی تعلق نہیں. ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے, لوگوں کے عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے, جمہوریت کے تحفظ, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, اور غیر قانونی اور بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے ہم اپنا پرامن آپ کو اوپینین آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے ذرا یہ دانیال صاحب سے پوچھنا ہے کہ دانیال صاحب اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے جس پر صرف پی ٹی آئی نہیں, جو گورنمنٹ جو اینالسٹ ہیں, اور وہ اینالسٹ جو کہ نیوٹرل تصور کیا ہے, تو ان کی بھی اوپینین تھی. بلکہ انفیکٹ واوڈا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا حکومت سے تعلق نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی طے ہے نا کہ ان کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق نہیں ہے. آف کورس ابھی ایک سوال ہے کس سے تعلق ہے, لیکن پی ٹی آئی سے تو بہرحال نہیں ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مس ہینڈل کیا آپ لوگوں نے, چھوٹے سے ایشو کو اتنا بڑا بنا دیا. مثال بھی دے رہے تھے, میں خود اس اسلام آباد میں تھا کہ پتہ نہیں ان کا احتجاج کدھر تھا, کنٹینر میریٹ کے باہر بھی لگا ہوا تھا. سو اب آپ کی یہ ذہن میں ہے گورنمنٹ نے کچھ سیکھا ہے کہ ایسے اقدامات بھی نہیں کر دینے کہ جس سے آپ ایک چھوٹی چیز کو اور بڑا بنا دیں اور یہ شو کریں کہ گورنمنٹ پینک کر رہی ہے. دانیال صاحب دیکھیں جی, پہلے تو میں شکریہ فار ہیونگ می آن دا شو, لیکن میں شعیب شاہین صاحب کے لیے صرف ایک چیز کہوں گا کہ انہوں نے کہا نا اب وسیم بادامی صاحب بھی اتنے معصوم نہیں رہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ جو امریکہ نے ہٹایا, امریکہ نے لگایا, امریکہ نے پھر ہٹایا, پھر امریکہ سے لیٹر لکھوایا, پھر امریکہ ہماری انٹرنل چیزوں میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے, یہ تمام گمکری جو ہے یہ وسیم بادامی کی معصومیت سے آگے بڑھ گئی اور ان کو بھی سمجھ آ گئی. یہ دو چیزیں کرتے ہیں, یا یہ ہاتھ یا گہربان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیدھا پاؤں پہ پڑتے ہیں, ان کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کی جو سیاسی موت ہے وہ ہے ہی آپ یہ کہ یہ جو ان کا جو یہ انقلاب شروع کیا ہوا ہے, وہ انقلاب کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ وہ انقلاب اس لیے کر رہے ہیں کہ آج مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. وہ انقلاب کی کال اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جب ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, آئی ایم ایف کے باہر بیٹھ کے مجسمے جلا رہے تھے اپنی پاک فوج کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو غریب بے روزگار کا, اور وہ ہو گیا, تو اس کے بعد ابھی انقلاب اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ انقلاب کے جو نعرے دے رہے ہیں یہ پاکستان کو توڑنے والوں کے لیے دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگایا اور پھر بھی کامیابی بھی نہ ہوئی. آج انقلاب کے نعرے یہ اس لیے لگوا رہے ہیں کہ جب آپ نے جو کہہ رہے تھے انقلاب انقلاب انقلاب, وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آج شرح سود میں کمی ہو رہی ہے, آج آپ کے ٹریڈ جو خسارہ ہے اس میں 2 بلین کا اضافہ ہے, ٹریڈ سرپلس ہو گیا ہے, آج پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, اور اس لیے انقلاب کی اچھی بات ہے کہ انڈیکیٹر اچھے ہو رہے ہیں. اس انقلاب کو روکنے کے لیے آپ نے کتنے ہزار کنٹینر لگانے کا سوچا ہے 24 تاریخ کو؟ دیکھیں اب اس انقلاب کی جو بات ہے, اب ایسے انقلاب کو روکنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے اپنے اداروں پر آگ لگائی, گھروں پر, اپنے انسٹالیشنز پر. ہمارے لیے اٹ موسٹ پرائرٹی کیا ہے آفٹر پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ؟ ہماری ہے کہ ہم نے جگہ کا تعین کروا دیا, بتا دیا, اس کے بعد جہاں باہر کریں گے تو اللیگل ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جتھا لے کے آ جائیں گے اور وہ جتھا لوگوں کی گھروں پر حملہ کرے, لوگوں کی جو اٹموسٹ ہماری امپورٹنس ان کی پروٹیکشن, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں آ کے کنٹینرز لگانے پڑتے ہیں اور لگائے بھی ہیں, کیونکہ یہاں آپ کی بڑی اور آگے بھی لگائیں گے, آپ کے ہوٹلز, آپ کے آفیسز, چیزیں اور آگے بھی لگائے جائیں گے, لیکن فار دا پروٹیکشن آف پیپل آف
اسلام آباد اینڈ پاکستان. لیکن مجھے یہ ہے کہ اس کو منیملسٹک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا آؤٹر باؤنڈز آپ کنٹرول کر لیں. انٹرنلی جو ہم بند کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ اس دفعہ وہ کنٹینرز نہ لگائے جائیں, کیونکہ جو آپ کے انویسٹر آیا ہو جاتا ہے, جو آپ کا فارن میڈیا سے لوگ آتے ہیں, جو آپ کے بزنس مین آتے ہیں, یہ بڑی لائٹر سائڈ. دانیال بھائی میں نے بارڈر صاحب کی طرف جانا ہے. آپ بدامی صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اربوں روپیہ پاکستان لگاؤ, پاکستان سیف ہے, اور دوسری طرف وہ ہوٹل میں رہتا ہے سرینا میں اور باہر بھی نہیں نکل سکتا, تو پھر کیا سیف ہے؟ ایک کوئک کامنٹ میرے بارڈر صاحب کی طرف جانا ہے. آپ کوشش تو کریں کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی, اف ناٹ شعیب شاہین صاحب, ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو امپریس پیپل لائک فیصل باوڑا صاحب, جو کہ کم از کم آپ کے مخالف ہی نہیں, ایون ہی از ناٹ امپریسڈ. کہ وہ بھی کہتا ہے قابلیت نہیں ہے لوگوں میں یار, پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں یار, ہر سیدھے کام کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو کم از کم اتنا تو کریں نا کہ شعیب شاہین صاحب کی کبھی تعریف نہیں کریں گے, باوڑا صاحب تو کر دیں کم از کم. دیکھیں میں یہ بات کروں گا کہ چیزوں کو, بہت چیزیں جو ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے بہتری کے ساتھ, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ایک دفعہ, جب تک ان کی ایک دفعہ ٹھکور نہیں ہوگی نا, یہ روز روز کے دھرنے جو ہے نا یہ الاؤڈ نہیں ہونے. کیا نہیں ہوگی؟ کسی صورت میں بھی آپ کا پورا ملک کوئی آئے اور آ کے بند کر کے چلا جائے, جس کا دل کرے آ کے, جو جہاں دل کرے آ کے بند کرا جائے. دس از ناٹ اے لالا لینڈ. یہاں اگر آپ کی میں نے پہلے بھی کہا, ایک سوچ چل سکتی ہے, یا پاکستان کو آگے بڑھاؤ, پاکستان کو پروگریسو پاکستان, یا جلاؤ گراؤ کا پاکستان, یا توڑ پھوڑ کا پاکستان, یا اچھا ابھی باوڑا صاحب دیکھیں, آپ کہتے ہو غریب اور بے روزگار کو آپ یہاں ان کی مدد کرو, ان کے ساتھ کھڑے ہو, اور ساتھ آپ پورے ملک کو بند کرنے کی کال ہر دوسرے دن دے سکتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. باوڑا صاحب مجھے بتائیں, اگر میں دانیال صاحب میں آپ کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. باوڑا صاحب اگر آپ کی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک مان لی جائے کہ نہ بانی پی ٹی آئی سے باہر آئیں گے, کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ادھر شیل چل رہا ہے, ادھر آگ لگی ہے, ادھر کنٹینر کھڑا ہے, ادھر کنٹینر گرا ہے, ادھر سی ایم چلا ہے. یہ ویژولز بہرحال گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تو کافی ہے نا. ہر 15 دن بعد یہ ویژول, یہ اکانومی کو خراب کرنے کے لیے, گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تو کافی ہے نا. تو اس کا بھی تو کوئی اینڈ چاہیے گورنمنٹ کو, نہیں کہ ہر 25 دن بعد ایسا کوئی گیم لگا ہوا کہیں نہ کہیں ملک میں. باوڑا صاحب بے شک اس سے خان صاحب رہا نہیں ہوں گے, لیکن گورنمنٹ کے لیے پریشانی تو ہے نا. دیکھیں بدامی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نالائق اور ایک عقل مند کی لڑائی نہیں ہے. اچھا, نہ دو عقل مندوں کی لڑائی ہے. جب دونوں ایک انتہائی مانے میں نالائق ہیں, ٹف مقابلہ ہے, آپ نے میچ کر دیا ہے, ٹف مقابلہ ہے. اب اس میں میچ میں یہ اب دانیال صاحب ایک بڑا اچھا ایک چہرہ آیا ہے نون لیگ کے اندر. میں دانیال صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے اس پروٹیسٹ کو, اگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھائی آپ بہت اچھے پاکستانی ہیں, آپ ادھر نہیں آئیں گے اور ہم نے 500 کنٹینر لگا دیے. میرے بھائی ایسا ہو کہ لوگوں کو کنٹینر کی وجہ سے پتہ چلے کہ دھرنا ہو رہا ہے یا جلسہ ہو رہا ہے. کسی کو ابھی تک تو یہی پتا نہیں ہے پارٹی کے اندر کہ دھرنا ہے, جلسہ ہے, مارچ ہے, تقریر ہے. اندر اتنی انٹرنل ڈیوائڈ ہے, ایک طرف وکلا کھڑے ہیں, ایک طرف بیگم صاحبہ کھڑی ہے, ایک طرف بہن کھڑی ہے, ایک طرف پرانی پی ٹی آئی, ایک طرف نئی پی ٹی آئی ہے, ایک طرف بند پی ٹی آئی, ایک طرف کے پی کے پی ٹی آئی ہے. اور کے پی کے بھی وسیم بدامی صاحب انڈیا کا حصہ نہیں ہے. اگر وہاں کوئی ملک دشمنی کا معاملہ چلا گا تو اس کو ریڈ کرنے میں کتنی دیر لگے گی, وہ بھی پیچھے پاس میں ہی ہے. تو کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر وہ آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے, آپ نے ان کو جگہ دے دی ہے, وہ وہاں چلے جائیں, وہ تھوڑی دیر آئیں گے, کچھ درجن لوگ آئیں گے, چلے جائیں گے. اور ویسے بھی ان کو پتا ہے معمول کے تحت وہ ہمیشہ آتے ہیں, کے پی کے ہاؤس چلے جاتے ہیں, ڈگی میں چلے جاتے ہیں, میکڈونلڈس کا رک جاتے ہیں. سب پریسائزلی بتایا نا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے دانیال صاحب کی, جو کہ وہ نہیں کر رہی. بھائی راستہ روکنے کے لیے کنٹینر ہی لگا سکتے ہیں, اور کیا کریں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ٹائٹ کرو ان کو, تو گھروں میں گھس گھس کے تو اٹھا رہے ہیں, اور کیا کریں. واٹ ایگزیکٹلی ان کو کرنا چاہیے جو کہ وہ نہیں کر رہے, جو کہ آپ نے کہہ دیا کہ 2 شدید نالائقوں کا میچ پڑ گیا ہے. اس میچ کا امپائر کون ہے ویسے, وہ کس کے ساتھ ہے, یہ بھی سوال ہے. بدامی صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ میرے حساب سے گورنمنٹ کو سکون سے بیٹھ کر جو کام کر سکتی ہے وہ تو کر سکتی ہے نا. گھر میں سکون سے سو جائے اے سی چلا کر, یہ تو کر سکتے ہیں نا, یہ بھی نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ یہ مہربانی کرے کہ کچھ نہ کرے, جب کریں گے تو غلطی کریں گے, کچھ نہ کرے, مہربانی کرے ذرا. دیکھیں وہ کچھ نہ کریں, ان کو آنے دیں. اچھا جو ہم نے مولانا صاحب کا دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کے دوران, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جھولے بھی دیے تھے, باتھ روم بھی دیے تھے, کھانے بھی دیے تھے, باتھ روم بھی دیا تھا,
سب چیزیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. کیا ہوا؟ اینڈ میں تھک ہار کے سب جھولے جھول کے چلے گئے. بھائی آپ یہ سب تو اندر کھانے ملے ہوئے ہیں. بھائی دیکھ گنڈا پور نے ایک دفعہ بھی کسی دھرنے کے اوپر کئی چیز تھا ہے, اس کی مہربانی ہے, میرا دوست ہے, کمپرومائزڈ ہے, اچھی بات ہے. یہ اپوزیشن لیڈر ہے, کمپرومائزڈ ہے, یہ بھی سب آ کے نعرے بارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی رہا سوال بیگم صاحبہ کا, پی ٹی آئی کی اگر کارکنان بیگم صاحبہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, میں تو جہاں تک جانتا ہوں یہ خان کی پی ٹی آئی ہے, خان ہی لیڈر ہے, خان صاحب بھی اس کا کہہ سکتے ہیں. اس آدمی کو اور ایک اپنی طرف سے آخری کامنٹ پھر میں ان سے کوئی کامنٹ نہیں کر رہی. باوڑا صاحب یہ ساری بات آپ نے کر لی, یہ وی پی این کے حوالے سے بھی آپ کے خیال میں ان کا فیصلہ ٹھیک ہے بند کرنے کا, اور انہوں نے حرام کر دیا, انہوں نے لا قانون پتہ ہے عجیب ہی ہو گیا سارا. دیکھیں مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے بادامی صاحب کے, میرا کوئی باپ تو یہاں ہے نہیں کہ مجھے فتویٰ دے کے وہ مسلمان قرار دے گا یا کافر قرار دے گا. تو میرا اللہ کا معاملہ ہے, تو میں تو اس چیزوں کا بلیور ہی نہیں ہوں. بہت سیدھی سی بات ہے. وہ تو پھر ہم نے یہ بھی فتوے دے کے واٹس ایپ کے اندر کہ نشہ ہے تو شراب حرام نہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو آل دس. مجھے کوئی پاکستان کے اندر نہ کوئی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے مسلمان کا نہ کافر کا, نہ میں کسی کو کچھ سمجھتا ہوں اس معاملے کے اندر. ایز سمپل ایز دیٹ. سمجھ نہیں آ رہی کس کے کہنے پہ انہوں نے حرام قرار دیا ہے. نہ آپ آن کر رہے ہیں, نہ نانا ثناء اللہ آن کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون آن کر رہا ہے. سر ٹورڈز دی اینڈ کوئی ایک کامنٹ ایسے فتووں کا تو فاتح کوئی نہیں. اچھا فتوے کا فاتح. اور مجھے بادامی صاحب آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ دھرنا ہی شاید آگے پیچھے ہو جائے. یار شعیب شاہین صاحب, سوری میں نے لفظ یار استعمال کیا, معذرت. شعیب صاحب آپ بڑے وجہ, شعیب صاحب یہ تو ذرا ان کی تسلی کر دیں کہ دھرنا آگے نہیں ہوگا. یہ بار بار اس ہر 3.5 منٹ بعد اوسطاً باوڑا صاحب یہ ایک چٹکلا پھینک دیتے ہیں کہ شاید آگے ہی بڑھ جائے, شاید آپ بتا دیں آگے نہیں بڑھے گا آپ کی دفعہ, یا بڑھنا ہے تو ہی بتا دیں. آج ہمارے مطالبات مان لیں, ہم آج ہی دھرنا ختم کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مطالبات تو نہیں مانے, ہمیں تو کوئی رائے نہیں ہے. اچھا بادامی صاحب, اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بادامی صاحب, سر شعیب بھائی جو دانیال نے کہا ہے, دیکھیں سر نہ مطالبات مانیں گے, انداز دیکھیں, نہ بات کرنی ہے, نہ ڈیل کرنی ہے, نہ کچھ کرنا ہے. آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. کو اٹھا رہے ہیں, خواتین کو اٹھا رہے ہیں, اور ابھی بھی وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے مارنا ہے. بھائی یزید نے بھی تو مارا تھا نا حسین کو. آپ یزیدیت کو فروغ دے کے آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہارے ہوئے لوگ ہیں, فارم 47 کے پیداوار ہیں, حقیقی نمائندے عوام کے جو ہیں ان کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے, اور ان کے اوپر جبر ظلم تشدد پچھلے 2 سالوں سے. سر لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم بات تو نہیں مانیں گے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. مزید تشدد کرنا ہے وہ ابھی آپ کر کے دیکھ لیں. اگر بات نہیں مانیں گے تو دھرنا آگے نہیں جا رہا نا, طے ہے نا شعیب صاحب؟ جی بالکل نہیں جا رہا, بالکل نہیں جا رہا. ٹھیک, ہاں مطالبات مان لیں, دھرنا ختم آج ہی ہم کر دیتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جی آج ہی ہم اناؤنس کر دیں گے, رات کو ہی اناؤنس کر دیں گے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں بات نہیں مانے. دانیال صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ کو باوڑا صاحب کی یہ تجویز کیسی لگی؟ ویسے تو چاہے نہیں بتائیں کامنٹ کیسا لگا کہ 2 شدید نالائقوں کا میچ پڑ گیا, لیکن یہ تجویز بھی کیسے لگی کہ بھائی آنے تو چلے جائیں گے, ہم نے بھی تو آنے دیا تھا مولانا صاحب کو, آئیں گے چلے جائیں گے. واڈا صاحب میرے بھائی ہیں, اس لیے واڈا صاحب کی جو بات ہے وہ اس کے اوپر میں آگے کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ نہیں یہ واڈا صاحب ان کے بھائی ہیں نا اصل میں. لیکن واڈا صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم ان کو ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, ان لوگوں کو یہ اس قابل بھی نہیں ہے. اور شعیب شاہین صاحب میرے سینئر ہیں, بہت سینئر موسٹ وکیل ہیں اس ملک کے, اور ان جیسے لوگوں کو اگر یہ آگے نیگوشیٹ کرنے دیں گے, باتیں ان کے ہاتھ میں دیں گے تو چیزیں آگے بہتر چلے گی. یہ جلاؤ گراؤ نفرت اور اس سوچ کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو, اپنے اداروں کو, اپنے ملک کو کمزور کر کے آگے چل سکیں گے تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے, اور نہ آپ آگے چل سکیں گے. یہ بیٹھ کے چیزیں حل ہوں گی اور چیزیں آگے بڑھیں گی بھی اور بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن جس طرح یہ چاہ رہے ہیں اور جس طرح یہ کر رہے ہیں, اس سے صرف یہ ان کی جماعت اور ان کے لوگ کمزور ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے, نہ پالیسی دے سکتے ہیں, نہ ان کے پاس عوام کا لیکن دانیال بھائی اس کا اینڈ کیا ہے بتائیں نا. بولتے ہیں بے شک یہ دھرنوں سے جلسوں سے خان صاحب کو رہا نہ کروا سکے, لیکن آپ نے حکومت چلانی ہے. ہر 20 دن بعد اسلام آباد میں ایک میس ہوگا تو گورنمنٹ کے لیے درد سر تو ہے نا, تو اس کو کس طرح نمٹیں گے اس سے؟ دیکھیں میں تو بڑا اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی جس طرح کہا کہ ایک سوچ آگے بڑھ سکتی ہے. یہ فیصلہ کر لیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ آپ نے نفرت, تفریق, جلاؤ گھیراؤ
پاکستان کو بند کرنے کی سوچ کو پانی دینا ہے یا پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچ کو پانی دینا ہے؟ پروگریسو پاکستان بنانے کی سوچ کو پاکستان دینا ہے، پاکستان کو ایجنٹ ٹائیگر بنانے کی سوچ کو پانی دینا ہے؟ یہ آپ ایک سوچ کو آگے چلا سکتے ہیں، یا ملک کے غداروں کے ساتھ ہیں یا ملک کے ساتھ ہیں، اور اگر ملک کے ساتھ ہیں تو پھر یہ بند ہونا چاہیے. پاکستان is on a progressive take off position. Let it take off. Let it go forward. اور آپ کی چیزیں بھی بہتر ہوں گی، غریب کی آواز بھی بنے گی اور چیزیں بہتری کی طرف انپٹ لے لیں. دیکھیں غدار وہ ہے جس نے جمہوریت پہ شب خون مارا، اس کو دفن کیا. غدار وہ ہے جس نے آئین اور قانون کی پامالی کر کے چندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا. غدار وہ ہے جو اس وقت نظام انصاف پہ حملہ آور ہے. غدار وہ ہے جس نے ملک کو 25 کروڑ عوام کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. ہر شخص مایوس ہے اور ہمارا پڑھا لکھا لوگ. غدار وہ ہے جو ملک توڑنے کی بات کرتا ہے. غدار وہ ہے جو پاکستان کے اپنے شہداؤں کے مجسموں پہ آگ لگاتا ہے. غدار وہ ہے جو شہداء کے خاندان کا مذاق اڑاتا ہے. غدار وہ ہے کہ جن جہازوں نے آپ کے دشمن کے جہازوں کو آگ لگائی اور آپ نے ان جہازوں کو جا کے آگ لگائی. دیکھیں یہ اپنی مرضی کے غداروں کی ڈیفینیشن بنائیں گے تو پھر تو اپنی مرضی کے غداروں کی ڈیفینیشن بنائیں گے تو پھر تو چاہے روز اپنی بنا لیں. اصل میں کون کس کے ہاتھ میں کام کر رہی ہے پتہ ہے. فیلڈ ڈپارٹمنٹ نہیں بھاگنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا علاج بھی آپ جس منصب پہ آپ بھی فیصلہ فرمائیں کہ کون ہے غدار. خیر اس کو چھوڑیں، مذاق کرو. آخری بات باوڑا صاحب یہ ہے کہ سر آپ گورنمنٹ کے بارہا اظہار ناراضی کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ٹھیک ہے ہم ان کے اتحادی نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر ووٹ نہ کیا ہوتا تو آج آپ اپر ہاؤس کے ممبر نہ ہوتے. تو ایٹ لیسٹ بی کائنڈ ٹو دیم. آئی ایم فیلنگ بیڈ فار مائی فرینڈ دانیال چودھری اینڈ ادر کولیگس. Please don't be kind and don't get upset and don't get worried. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے بیچارہ آپ کو ووٹ دے کے سینیٹر بنایا، آپ ان کو ہی پڑھ گئے. نہیں میں آپ کو تھوڑا دانیال بیچارہ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن مجھے تو دوستی کا حق ادا کرنا ہے نا دانیال بھائی. دانیال صاحب ایک اچھی انٹری ہے. ایسے ہی ہمارے پاس منسٹر آف اسٹیٹ آئے ہیں فائنانس میں، وہ ایک اچھا چہرہ ہے. ایک اور بیرسٹر آئے ہیں جو اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں. ہم شعیب شاہین صاحب ہے، اچھے آدمی ہیں. یہ سیاست کے اندر برا تھوڑی کہہ سکتے ہیں. اس پینل میں میرا خیال ہے میں ایک برا آدمی رہ گیا ہوں. باوڑا صاحب آپ نے سب کی تعریف تو کر دی ہے میرا خیال. نہیں آپ تو برے آدمی اس لیے ہو گئے نا کہ آپ نے سر ہوم ورک ہی نہیں کیا اپنا صحیح. اور بھائی میں نے ان سے کوئی ووٹ نہیں لیا، میں نے کوئی ووٹ نہیں ان سے لیا. غلط فہمی میں آپ نہ لینا. میں ان کو ووٹ دے سکتا ہوں، ان سے نہیں لے سکتا. آپ کو کن کے ووٹوں سے؟ اور شعیب شاہین صاحب نے بہت اچھی بات کی. آپ شعیب شاہین صاحب نے بہت اچھی بات کی. فارم 47 میں فارم 47 والا نہیں ہوں. میں پکا ووٹ سے آیا ہوں. مجھے کورٹ بھی بلائے گی تو اس پہ فارم 47 45 کا مسئلہ نہیں ہوگا. شعیب صاحب مان رہے ہیں اس گواہی کو ان کی؟ دیکھیں واڈا صاحب کے ووٹ کے اوپر ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جن لوگوں ارے بھائی بالکل میں بریک لے لوں. واڈا صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ آپ سے تو کوئی بھی پنگا نہیں لے رہا، تو مجھے کیا پڑی ہے یار. میں آپ سے آنر معافی مانگتا ہوں واڈا صاحب کو بھی پتا ہے وہ آپ مجھے معاف کر دیں. میں اپنے الفاظ واپس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی مجھے معاف کرے. شعیب صاحب فارم 47 میں چھولے کھائے جاتے ہیں، پکوڑے کھائے جاتے ہیں، چپس کھائے جاتے ہیں. بریک لے لیں. مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد اگلے بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر. اسپوکس پرسن خیبر پختونخوا حکومت کے آف کورس سینئر رہنما جناب بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو یہ بتائیں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے اس وقت سوشل میڈیا پر وہ ہر جگہ گردش کر رہی ہے زوجہ محترمہ جو ہے خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو، طویل آڈیو 10 منٹ کی تو ہے کہ جس میں وہ پارٹی رہنماؤں سے بات کر رہی ہیں، انسٹرکشن دے رہی ہیں. ریگارڈلیس انہوں نے اس میں جو بھی کہا، یہ دا فیکٹ کہ یعنی ان کو کسی نے ریکارڈ کیا اور پھر پبلک میں آ گیا، یہ آپ کو پریشان کر دینے کے لیے کافی نہیں؟ ظاہر ہے وہاں تو بہت ہی قریب کا حلقہ احباب ہوگا، تو اس کا مطلب اندر سے ہی کوئی لوگ کمپرومائز نہیں کہ جو ریکارڈ کر کے پھر انفارمیشن پبلک بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کو پریشان کرتی ہے بات؟ دیکھیں جہاں تک آڈیو کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو سنی بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی اس کے بارے میں. جی آپ سے تھوڑی دیر پہلے آئیے، کوئی 1-1.5 گھنٹے پہلے، 1-1.25 گھنٹے پہلے. جی ہاں جی بالکل ہوئی ہوگی، کوئی چیز ایسی چلی ہوگی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میں وہاں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر ہے بھی تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا کیا حال ہے اور کس طرح سے
مینیپولیٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان کی اوریجنل آڈیو بھی ہو تو اس کو تو تصدیق کیے بغیر ون کانٹ مطلب بی شور کہ یہ انہی کی آواز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پارٹیز میں اس طرح کی باتیں لیک ہونا یا کوئی چیز جو ہے وہ پبلک میں آ جانا، اگر اس میں تو کوئی غیر قانونی، کوئی غیر اخلاقی، کوئی غیر آئینی بات ہے تو چلو پھر تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر فرض کریں ایک انسٹرکشنز یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور فرینک انداز میں ہو رہی ہے تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی پریشان ہونے کا کوئی ایسا خاص وہ ہے اس میں فیکٹر ہونا چاہیے. انٹرسٹنگلی بالکل بھی ہے نہیں، وہی کانٹینٹ ہے جو کہ آج صبح اخبارات وغیرہ میں شیئر ہوا، بالکل وہی کہ بشرا صاحبہ نے کہا ہے کہ کارکنان ہر بندہ 5,000 10,000 لے کے نکلے. خان صاحب نے کہا ہے کہ سب ویڈیوز بھی بنا کے ثبوت کے طور پہ، اور جس نے ویڈیوز نہیں بنائی اپنے بندوں کے لانے کی وہ اگلا ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا، چاہے وہ 25 سال پرانی اس کی وابستگی ہو یا 30 سال پرانی وابستگی. ظاہر آپ تو اجلاس میں ہوں گے تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ گفتگو کی ہے انہوں نے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس کنٹینٹ کا، جی جی، تو یہ بات تو پی ٹی آئی کے کئی لیڈر بشمول، اگر میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایک ترجمان کہتے ہوئے بات کر سکتا ہوں تو میں نے بھی یہ کی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر پارٹی عہدیدار اور ٹکٹ ہولڈر جتنے بھی ہمارے مطلب لیڈنگ لوگ ہیں وہ اپنے علاقوں سے لوگوں کو بھرپور انداز میں لے کر آئیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں نکالیں گے، میکسیمم موبلائزیشن کریں گے اور آ کر اسلام آباد میں اس ارادے سے آئیں گے کہ وہ انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں تو اس میں ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علم نہیں ہے. البتہ یہ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ ایک بینچ مارک سیٹ کرتی ہے، ایک مطلوبہ تعداد یا معیار متعین کرتی ہے، لیکن بعد میں گراؤنڈ پر ورکرز اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان اہداف کو حاصل کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی فرض کریں لیڈر نے کوئی بات کر دی تو وہ کارکن جو ہے وہ کوئی مطلب اس کو اگر وائلیٹ کریں گے یا اس ہدف کو اس طرح سے پورا نہ کر سکیں تو کوئی خدا نخواستہ کوئی نافرمانی کی ہے یا پارٹی ڈسپلن وائلیٹ کی ہے. لیکن بہرحال یہ بینچ مارک ہے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنے کا اور ان سے میکسیمم پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے. ہاں مین ویل سر یہ اپڈیٹ کر دوں کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کنفرم کر دیا آفیشلی کہ یہ انہی کی آواز ہے. اب اس میں یہ بشرا بی بی صاحبہ کی یعنی ویسے سر یہ بتائے گا کہ آپ یعنی یہ اس آڈیو سے ہٹ کے الگ میرا ویسے ایک انڈیپینڈنٹ ایک سوال ہے کہ خان صاحب کے پیغامات کو پہنچانے کے تناظر میں بشرا صاحبہ اس وقت پشاور میں کے پی ہاؤس میں یا جہاں بھی جو اجلاس ہو رہے ہیں ان سے بات کر رہی ہیں، خطاب کر رہی ہیں، اس کو آپ کنفرم کرتے ہیں؟ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ لاسٹ ملاقات جو خان صاحب سے ہوئی ان کی، اس میں خان صاحب نے ان کو پرسنلی انسٹرکشنز دیں اور وہ انسٹرکشنز انہوں نے آ کر اپنے پارٹی کے جو بھی عہدیدار ہیں، لوگ ہیں جو ان سے مل رہے ہیں، ان کو انہوں نے کنوے کی. مطلب انہوں نے خان صاحب کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ انہوں نے پوری کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اور دوسری بات یہ کہ وہ عدالت میں پیش بھی ہوتی ہیں، وہ اس کیس میں ابھی بھی ان کے خلاف بھی مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، تو ان کو خان صاحب سے ملنے کا موقع ملا. خان صاحب نے ایگزیکٹلی جو ہو بہو جو ان کو بتایا وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. تو میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ظاہر ہے خان صاحب کو ان پر اعتماد بھی ہے اور خان صاحب کو یہ بھی یقین ہے کہ جو کچھ وہ بتائیں گے ان کو وہ اسی طرح منوان انہی الفاظ کے ساتھ وہ ریپیٹ کریں گی. تو انہوں نے یہی ذمہ داری ادا کی اور میرے خیال میں پارٹی کو اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ خان صاحب ہی کا میسج پہنچانے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جو انہوں نے پہنچایا. سر یہ آج ظاہر گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں اور اسی 24 تاریخ کے احتجاج کے تناظر میں وہاں نعرے لگے الجہاد کے. آپ کہیں گے بھائی کارکنان جذباتی تھے، جو بھی سپورٹر وہاں پہ انہوں نے اپنے میں نعرہ لگا دیا، آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ کے پی کے گورنمنٹ کا نعرہ ہے، ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں اور ہم اسی نعرے کے ساتھ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کارکن تھے، جو لوگ تھے، رہنما تھے، سب پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ لوگ تھے. انہوں نے جہاد کا نعرہ لگایا. جہاد کا نعرے کا یہ مطلب یقیناً ہے ایک ہر مسلمان کی حیثیت سے کہ کسی بھی مقدس فرض کے لیے جدوجہد کرنا، کسی بھی ایسے کام کے لیے جو انسانیت کے لیے، قوم اور ملک کے فلاح کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہی کہلاتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے اور جدوجہد سے نکلا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ نعرہ لگایا ہے تو یہ بالکل درست نعرہ ہے. واقعی ہم اس جدوجہد میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک اچھی آئینی بنیادوں پر استوار شدہ اور اسلامی اقدار پر استوار شدہ ایک ریاست بنائیں. وہ اس کے لیے اگر کوئی جدوجہد کو نام دیتا ہے جہاد کا تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے کوئی منفی
سوچ کا پیدا ہونا کسی کے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. جہاد پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندوق اٹھا کے ہم جا رہے ہیں، لیکن جدوجہد ہے، اور جدوجہد ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور یہ اسی کا ایک مرحلہ ہے. ایسے ٹورڈز دی اینڈ سیف صاحب، یہ آج کے اجلاس میں کئی سرکردہ رہنماؤں کا تقریباً 10 کے قریب نہ آنا، بعد میں عاطف صاحب کا کہنا بھی کہ بھائی آنا نہ آنا ریلیونٹ نہیں رکھتا، بندے نکالنے وہ ٹھیک ہے. آپ اس کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ان دا سینس کہ ظاہر ہے یہ تاثر تو دیتا ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ کہ ذرا معاملات ٹھیک نہیں ہیں عاطف صاحب میں اور گنڈا پور صاحب میں. ویسے بھی اٹس ناٹ اے سیکرٹ، وہ پہلے بھی بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آتے آج کے اجلاس میں. جی بادامی صاحب، ویسے تو آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے کہ پارٹی اجلاس میں سب شرکت کریں، لیکن بعض اوقات کوئی پرسنل مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. مثلا میں خود اجلاس میں نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری پارٹی کے ساتھ وفاداری پہ کوئی شک کی بنیاد بنے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ عاطف خان صاحب کا تو مجھے اسپیسیفکلی علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید اسلام آباد میں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی اور ایسے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو، جن کے گھروں میں مثلا ایک ایم پی اے صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، اور مجھے پتا ہے وہ لاہور کے اسپتال میں ایڈمٹ. کل ایپیکس میں جا رہے ہیں سی ایم صاحب، رائٹ؟ جی بالکل جا رہے ہیں. اور وہاں عسکری قیادت سے ممکن ہے بات بھی کریں اس حوالے سے 24 تاریخ کے بعد؟ میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی میں اس پر شاید بات ہوگی، اور سی ایم صاحب تو کہا تو انہوں نے یہی ہے کہ میں وہاں پہ موقع ملا تو میں بات ضرور کروں گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم سے بات کر رہے تھے، ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے نظر رکھیے کل ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پر، جس کا بظاہر تو ایجنڈا کوئی سیاسی نہیں ہوتا، لیکن اس میں سی ایم کے پی کے بھی بیٹھے ہوں گے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، عسکری قیادت بھی بیٹھی ہوگی. وہاں سے آنے والی خبر پہ نظر رکھیے کہ بعد میں کوئی خبر آتی ہے انآفیشلی صحیح کہ سی ایم صاحب نے یہ موضوع زیر بحث لائے وہ، یا وہاں سے آنے والے اعلامیے پہ نظر رکھیے کہ کیا اس میں بین کھل کے تو کچھ نہیں ہوگا، بین السطور کچھ لکھا ہے 24 نومبر کے بارے میں، یعنی یہ اگلی سب سے اہم پیش رفت ہوگی. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.